اللہ کریم کا کروڑہ بار احسان ہے کہ خالق کائنات نے ہم سب کو یہاں پہ بابا افسر علی کے اصال ثواب کی اس محفل پاک میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ختم کا پہلے شیڈول تھا کہ تھوڑا دیر سے پڑھنا ہے، ابھی شیڈول بدلا ہے، تو میں پہلے چاہ رہا تھا بھی سارے علماء جو ہیں وہ حاضری پیش کر لیں، لیکن وہ شیڈول بدلنے کی وجہ سے ہم اسے مختصر کر رہے ہیں۔ 2:30 بجے پورے انشاءاللہ جو ختم پاک ہے وہ پڑھا جائے گا۔ لمبی گفتگو جو ہے میں وہ نہیں کرنا چاہ رہا، صرف 1-2 باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے پیارے محبوب، میرے حکم ان تک بلغون پہنچا دیے جائیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بڑے احسن طریقے سے ان حکموں کو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات جو اپنی بارگاہ الہیہ سے دیے تھے، حضرت جبریل امین کے ذریعے سرکار نے ان کو پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایسے وقت بھی میری سرکار کی ذات کے اوپر گزرے ہیں کہ جب اللہ کا حکم لے کے جاتے تو لوگ پتھر برساتے۔ پھر ایسا معاملہ بھی آیا کہ جب کعبے کے سین میں حاضر ہوتے تو لوگ پشت پہ اجری بھی ڈال دیتے۔ پھر ایسے مراحل بھی آئے کہ مجھ کی رسی جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کے گلے میں ڈالی گئی۔ اللہ کے محبوب نے اپنا رب کا دیا ہوا پیغام پہنچانے میں بڑی تکلیفات کا سامنا کیا، لیکن اس طرح اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس طرح عبادت بجا لائے کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ میرے محبوب آپ اپنی عبادت کو زیادہ نہیں بلکہ قلیل کریں۔ سارے نبیوں سے یہی دعویٰ رہا، سارے نبیوں کو یہی پیغام جاتا رہا کہ اللہ کی عبادت کے اندر اضافہ کریں، لیکن سرکار نے اتنی تکلیفات کے برداشت کرتے ہوئے، اتنی مشکلات وقت سے گزرتے ہوئے حسین پیغام پہنچایا۔ اتنی رات کو عبادت کی کہ پاؤں مبارک جو تھے پھول جاتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ تھوڑی دیر آرام بھی کیا کریں، آپ نے صبح پھر جا کے پتھر بھی کھانے ہوتے ہیں، لوگوں کو دعوت عام دینی بھی ہوتی ہے، تو آپ پھر رات کو تھوڑا سا آرام کریں، اللہ کا حکم بھی آ گیا ہے۔ تو آپ نے کہا عائشہ میرا دل چاہتا ہے میں اور عبادت کر کے اپنے رب کی اور زیادہ قریب ہو جائیں۔ ایک وہ وقت دیکھیں اور ایک آج کا وقت دیکھیں، آج بھی وہی سیم وقت ہے، ہم مانتے ضرور ہیں، جان ضرور رہیں، اس وقت کفر آڑے تھا جو اسلام کی بارگاہ میں بیٹھنے نہیں دیتا تھا، آج دنیا آڑے آ گئی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت سے ایک بات سے بے خوف ہو کے جا رہا ہوں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، میری امت لوٹ کے کفر کی طرف نہیں جائے گی۔ اب کلمہ گو دیکھ لیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، روز پتہ چلتا ہے جی فلاں ایک گروہ عیسائیوں کا کلمہ پڑھ گیا، یہودیوں کا کلمہ پڑھ گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ کلمہ اتنا عام ہو گیا ہے لیکن عمل کدھر گیا ہے؟ ہم سارے بندے اگر دیانتداری میں اپنے آپ کے گریبان میں جھانکیں، ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے، دوسرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمل سے مراد صرف نماز نہیں ہے، عمل سے مراد صرف قرآن کی تلاوت نہیں ہے، عمل سے مراد صرف 2 دتھیاں زکوٰۃ کی رمضان کے مہینے میں کھڑے ہو کے بانٹنے کا نام نہیں ہے۔ عمل تیری زندگی کے ہر پہلو کو جسے حسین کرنے کا نام ہے۔ سچ کتنا بولتا ہے تو نے عدل کتنا کیا ہے، تو نے انصاف کا کتنا ساتھ دیا ہے، تو نے حلال کتنا کھایا ہے، تو حرام سے کتنا بچا ہے۔ یہ ساری چیزوں کے اجماع کا نام جو ہے وہ زندگی کے حسین ہونے کا نام ہے، صرف نمازی بننے کا نام جو ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا قیامت والے دن اتنے نمازی آئیں گے، نماز اٹھا کے ان کے منہ پہ دے مار دی جائے گی۔ کیوں؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سود پہ پیسے لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قتل و غارت ہم بھی کر رہے ہیں، لوگوں کی چیزیں ہتھیار رہے ہیں۔ آخری بات یہ ہے، نادر شاہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بادشاہ تھے اور بڑے طویل ان کی بادشاہت تھی۔ اس نے ایک دن اپنے وزیروں سفیروں سے کہا بھی چلو ہم نے شکار کے لیے جانا ہے۔ تو جب بادشاہ شکار کے لیے نکلتا ہے تو ہزاروں کی فوج دستے ساتھ، تو وہ ہزاروں کے لوگ جو ہیں وہ نکلے، جنگل میں جا کے انہوں نے پڑاؤ کیا، خیمے گاڑ دیے گئے، جدھر نظر اٹھے نادر شاہ کے فوجیوں کے خیمے اور شکار ہو رہا ہے،
انہوں نے شکار کرتے کرتے ہرن کا وار کیا، ہرن کو وار ہوا، شکار ہو گیا، انہیں بھونا تو نادر شاہ کے سامنے رکھ دیا۔ نادر شاہ بادشاہ تھا، اس نے پیٹ سیر ہو کے اپنا پیٹ بھرا، باقی بھوکے پیاسے تھے، انہیں اب شکار تو ملا نہ، دائیں بائیں دوڑے بھی کہیں سے ہمیں بھی کھانے کے لیے کچھ میسر آ جائے۔ ایک گائے تھی کسی گھر والے کی، انہوں نے اس گائے کو پکڑا، لائے، ذبح کیا، بوٹیاں تکے بنائے تو کھا گئے۔ کھانے کی حد تک بڑی لذت ہے، جب کھا لیں تو پھر گندگی کے سوا کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ انہوں نے کھا لیا۔ وہ گائے تھی ایک بڑھیا مائی کی، وہ بڑھیا مائی بیچاری ہاتھ میں سوٹی تو چلتی چلتی کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف، میری گائے گم ہو گئی۔ تو چلتی چلتی اس کے نظر پڑی، سامنے خیمے لگے تھے، اس نے کہا شاید ان لوگوں کو پتہ ہوگا۔ وہ پاس گئی تو جا کے اس نے کہا بھی بیٹا میری گائے گم ہو گئی ہے۔ تو فوجی اور پولیس والے ہر دور کے ایک جیسے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اماں جاندی ہیں کہ نہیں جاندی، نکلے تھوں۔ انہوں نے ماں ڈرا کے دمکا کے وہاں سے نکال دیا۔ بیچ میں کوئی ایک اچھا بھی تھا، اس نے کہا ماں تیری گائے یہ لوگ کھا گئے ہیں، اب ایک حل ہے، ہو سکتا ہے تیری گائے کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے، ایسا کریں بھی وہ فلاں جو پل ہے نا اس پل پہ جا کے بیٹھ جائیں، نادر شاہ کا قافلہ کل واپس لوٹے گا اور اس پل سے نادر شاہ کے قافلے نے گزرنا ہے، پل پہ بیٹھ جا، نادر شاہ دل کا بندہ اچھا ہے، اس کو جب گزرنے لگے تو اسے سوال کرنا تیری گائے ہو سکتا ہے واپس دے دے۔ بڑھیا ماں تھی، اس کی دنیا تو پہلے اجڑ چکی تھی، وہ چلتی چلتی پل پہ جا کے بیٹھ گئی، اور جب بیٹھی تو نادر شاہ نے صبح صبح حکم دیا بھی لوٹو بھی چلنا ہے واپس لوٹے۔ تو جب نادر شاہ کا گھوڑا اس پل پہ چڑھا نا تو ماں نے جرت کر کے آگے بڑھ کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی، باگ پکڑ کے کہا نادر شاہ تو بادشاہ ہے، میرے دو سوال ہیں، سوال کیے بغیر میں نے تجھے جانے کوئی نہیں دینا، یا مجھے بھی گولی مار اور میرا بھی خاتمہ کر دے۔ نادر شاہ دل کا اچھا تھا، گھوڑے سے نیچے اترا، اس نے کہا ماں حکم کر۔ اس نے کہا پہلا سوال اپنے فوج سے تیری سے ریلیٹڈ ہے، پوچھ ان سے میری انہوں نے گائیں کھائی ہے کہ نہیں کھائی۔ اس نے کہا بھی ہاں ماں کی گاہ۔ انہوں نے کہا بادشاہ آپ نے تو ہرن کھا لیا تھا، ہمارے لیے تو بچا کچھ نہیں تھا، تو ہم نے سوچا بھی اور کہیں نہیں کسی کا کوئی سامان ہتھیاؤ کھا لو، تو ہم گائے کھا گئے۔ اس نے کہا ماں گائیں کھا لی ہے، اب اگلی بات کر۔ اس نے کہا دوسرا سوال میرا یہ ہے جو ہمارے ہر بندے کے لیے ضروری ہے، میں سوچتا ہوں اس کے لیے میں نے یہ جو بات کی ہے یہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے، کسی ڈیرے دار و ڈیرے کے لیے نہیں، ریڈی والے سے آج جا کے آپ سامان لیں تو وہ بھی بادشاہی ہے۔ اس نے کہا نادر شاہ دوسرا سوال یہ ہے، بات یہ بتا گائے کا حساب اس پول پہ دینا ہے کہ اس پول پہ دینا ہے، ذرا غور کر لیں۔ اس نے کہا نادر شاہ اس گائے کا حساب اس پول پہ دے گا کہ اس پول پہ دے گا؟ کہتے ہیں نادر شاہ کا وجود کانپ گیا، اس نے ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، اس نے کہا ماں مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے میں بڑا بادشاہ ہوں، لیکن صدیق اکبر نے بھی یہ کہا تھا اگر اللہ اس پل پہ حساب لینا شروع کر دیا تو میرا حساب بھی پورا نہیں ہوگا۔ نبیوں کے سردار نے بھی کہا تھا بھی اس پل پہ حساب دینا بڑا مشکل ہے۔ آج سوچیں کسے مرغی کھادی، کسی انڈا کھادا، کسے ککڑی کھادی، کسے گائے کھادی، کسے پہلی کھادی، کسے حلال کھادا، حرام کھادا، یہ مطلقاً بات ہے، حرام پہ عذاب ہے، حلال پہ حساب ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو اللہ نے حلال دیا ہے اس کی پائی پائی کا حساب ہے، آپ نے حساب دینا ہے، اور جو آپ نے حرام کھا لیا نا 100 فتوے بھی آپ لیتے پھریں اس پہ کوئی رعایت نہیں، اس پہ عذاب ہی عذاب ہے۔ تو اس لیے میں آج بابا افسر علی کے اس ختم پاک پہ آپ کو یہی کہوں گا، ہم سب نے مل کے اللہ کے محبوب کا لایا ہوا جو پیغام تھا اسے قبول کرنا ہے۔ کافروں نے قبول نہیں کیا تھا، پھینک دیا تھا، ہم نے قبول کیا ہے لیکن عمل نہیں کیا ہے۔ ہم قبول کیے بیٹھے ہیں۔ کون بندہ ہے جس سے آج پوچھے تو مسلمان نہیں؟ وہ کہتا ہے میرے سے بڑا کوئی مسلمان نہیں۔ اگلی بات کریں بھی حلال کتنا کھایا، تو نے کیا کیا، تو نے فلاں سچ کتنا بولا، اگلی بات کہتے ہیں نہ پوچھے بابا جی زمانہ ہی اس طرح دا ہے، دفتر پیسے نہ دے یہ کام نہیں چلتا، جھوٹ نہ بولی یہ کام نہیں چلتا، زکوٰۃ نہ لو یہ کام نہیں چلتا، سود نہ کھاو یہ کام نہیں چلتا۔ کس نے چلانا؟ اسلامی ملک ہے، ہم اگر جد و جہد کریں تو یہ حل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے بابا، ہم اپنے اپنے حصے جو ہیں وہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہدایت کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔